بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وقال عز وجل فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا بذکر اللہ تطمئن القلوب اما بعد۔ تمام تعریفیں اس اللہ عز وجل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میں آپ سب کا استقبال اسلامی طرف سے کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم تمام یہاں اس ہفتے والی درس کے لیے جمع ہوئے۔ انشاءاللہ عزیز اس مختصر سے وقت میں جس ٹاپک یا جس عنوان پر آج میں روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا، آج جو ہے انشاءاللہ عزیز ایک اہم عنوان ہے، اور ویسے تو اس عنوان کے تعلق سے میں سمجھتا ہوں میں جو بھی باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا یہ کہیں نہ کہیں آپ کئی بار سن چکے ہوں گے، بس ایک یاد دہانی کے لیے بہرحال پھر سے میں اس بات کو ریپیٹ کر رہا ہوں۔ اور آج کا ہمارا عنوان ہوگا انشاءاللہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کے فائدے، مطلب قرآن کے یا قرآن کی تاثیر یا قرآن کی تاثیر کے فائدے یا قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کے فائدے۔ چونکہ قرآن یاد رکھیے یہ شریعت کا بیس ہے، یاد رکھیے قرآن و سنت ویسے بیس بنتے ہیں لیکن قرآن اس کی اصل ہے، یاد رکھیے، پھر اس کے بعد دوسرے درجے میں سنت آتی ہے، یاد رکھیے، اور اس کے بعد ساری چیزیں یاد رکھیے۔ تو قرآن و سنت یاد رکھیے شریعت کا بیس ہے۔ جب تک ہم قرآن کو نہیں سمجھیں گے یاد رکھیے تو پھر شریعت کو سمجھنا، اس کے اعمال کو سمجھنا، حلال حرام کو سمجھنا یہ ہمارے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے، یاد رکھیے۔ تو قرآن یہ ایک بیسک چیز ہے، یاد رکھیے، جہاں سے اپنا ہم جو ہے سفر چالو کریں گے، یاد رکھیے۔ لیکن بڑی افسوس کی بات ہے، یاد رکھیے، اللہ کی کتاب کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ ہے میں سمجھتا ہوں ہم کو بہت زیادہ تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ویسے دیکھا جائے تو قرآن دنیا کی وہ کتاب ہے، یاد رکھیے، جو سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، یاد رکھیے۔ بائبل دنیا کی وہ کتاب ہے جو سب سے زیادہ خریدی اور بیچی جاتی ہے، یاد رکھیے، کیونکہ ہر بار اس کے نئے ورژنس آتے ہیں تو اس کو خریدنا اور بیچنا پڑتا ہے۔ سب سے زیادہ سیلنگ بک ہے وہ، لیکن سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب اللہ کا کلام قرآن ہے۔ لیکن یہ بات بھی اپنی جگہ بالکل طے شدہ ہے کہ یہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے جس کو سب سے زیادہ لوگ بغیر سمجھے کے پڑھتے ہیں۔ تو نتیجتاً کیا ہوتا ہے کہ اس کی جو فوائد ہونا چاہیے وہ فائدے ہم کو نہیں مل پاتے، یاد رکھیے۔ کسی کہنے والے نے ایک اچھی بات کہی تھی، یاد رکھیے، میں نے ایک انٹرویو دیکھا تھا ایک نان مسلم جرنلسٹ کا۔ اس کا انٹرویو یہ تھا کہ اس نے مسجد، جو کوئی جامع مسجد تھی کسی شہر کی، پرانی بات ہے، اور لوگ وہاں سے نکل رہے تھے مسجد میں سے، تو اس نے لوگوں کا انٹرویو لیا اور ان سے سوال کیا کہ میں نے مطلب یہ چیز پہ غور کیا اور میں دیکھ رہا تھا کہ آپ لوگ جمعہ کے لیے گئے اور بہت خاموشی کے ساتھ آپ کچھ چیزیں سن رہے تھے، جس میں نہ آپ نے آواز کی، نہ رول کیا، نہ کسی نے کچھ کہا، لوگ اٹھ بھی نہیں رہے تھے، اور آپ خاموشی کے ساتھ اس چیز کو سنتے رہے۔ اس کے بعد نماز ہوئی اور آپ باہر آ گئے۔ سوال میرا یہ ہے کہ جو چیز وہاں بولی گئی وہ کیا تھی جس کو آپ اتنے غور سے سماعت کر رہے تھے، مطلب سن رہے تھے؟ تو بہرحال اکثر کا جواب یہ تھا کہ کیا بولا جا رہا ہم کو تو پتہ نہیں تھا، لیکن وہ عربی میں کچھ بولا جا رہا تھا اور ہم اس کو سن رہے تھے، کیونکہ ہم کو حکم ہے کہ خاموش رہنا چاہیے جمعے میں، تو ہم خاموش تھے۔ تو اس نے کنکلوژن یہ نکالا کہ جو مسلمان اندر گئے تھے خاموشی کے ساتھ جس چیز کو سن رہے تھے اس چیز کو سنتے ہیں، کبھی کبھار اس کو پڑھتے بھی ہو خود سے، مطلب جس کو کہتے ہیں اورلی وہ پڑھ سکتے ہیں، بائی ہارٹ ان کو یاد ہے، لیکن وہ چیز کو وہ سمجھتے نہیں، یاد رکھے جو چیز پڑھی جاتی ہے۔ تو بڑی افسوس کی بات ہے۔ یقیناً میں جانتا ہوں ہماری مادری زبان عربی نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے ہم بھی قرآن کو ویسے نہیں سمجھتے، لیکن کہیں نہ کہیں ہم کو یاد رکھیے اس کے ترجمے کے ذریعے اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ تو ایک اچھی چیز ہے کہ انسان قرآن کو سیدھے اس کے زبان کے ذریعے سمجھ جائے، عربی زبان میں سمجھ جائے، لیکن اگر ایسا نہ بھی ہو، اور ایسا اکثر ہوتا ہے، یہ ممکن نہیں ہوتا ہمارے علاقوں میں، تو کم از کم ہم یہ کام کریں کہ اس کو ترجمے کے ساتھ ہم پڑھیں۔ مثال کے طور پہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں اور ڈیلی میری تلاوت کا معمول ہے اور میں اس کے 2 4 5 پیج ڈیلی پڑھتا ہوں، تو کوشش کرے اگر 5 پیج ہی پڑھنا ہے، اس سے زیادہ ٹائم نہیں ہے، 4 پیج ہی پڑھنا ہے، اس سے زیادہ ٹائم نہیں ہے، تو 2 ہی پیج پڑھے عربی، پھر 2 پیج پڑھے جو زبان آپ کو سمجھتی ہے اس میں اس کا ترجمہ، تاکہ 4 پیج آپ کو پڑھنا تھا، آپ کا جو بھی ٹائم تھا 10 منٹ 20 منٹ 15 منٹ، تو اس میں ہی 4 پیج ہو جاتے ہیں، تو 2 آپ عربی پڑھیے اور 2 ترجمے کے پیج پڑھیے۔ اس لیے کہ یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے، اس لیے کہ جب قرآن کو ہم پڑھ رہے ہیں تو اس کا سمجھنا بھی ہمارے لیے اتنا ہی ضروری، یاد رکھیے، ورنہ ایسا ہو جائیں گے کہ ہم نے صرف اس کو پڑھا اور اس کے ظاہر سی بات ہے اس کے پڑھنے کی بھی اپنے اجر و ثواب اور فائدے، میں اس کا انکار بالکل نہیں کر رہا ہوں، تو کوئی غلط فہمی نہ لے کے سمجھ کے نہیں پڑھ رہا ہوں تو میں نہ پڑھوں۔ قرآن کی تلاوت کرنے کا بھی اجر ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے، بلکہ قرآن کو دیکھنے کا بھی اجر ہے، کیونکہ ایسی کوئی روایت تو نہیں ہے کہ بھائی دیکھنے کا اجر ہے، لیکن جیسا بری چیز کو دیکھنا گناہ ہے تو اچھی چیز کو دیکھنا ثواب ہے، دیکھنا بھی اس کو اجر و ثواب ہے، ٹھیک ہے، دیکھنا اجر و ثواب ہے، پڑھنا اجر و ثواب ہے، ہر حرف پہ 10 نیکی ملیں گی، سب ہے، سمجھ کے پڑھنا اس کا اصل مقصد ہے۔ لیکن یہاں تک تلاوت کر رہے ہیں اچھی بات ہے، لیکن سمجھ کر پڑھنا یہ اصل مقصد ہے۔ تو ہم کیا کریں، جہاں ہم تلاوت کر رہے ہیں ماشاءاللہ رمضان کے اندر کوئی 1 پارہ قرآن ختم کر رہا ہے، کوئی 2 قرآن ختم کر رہا ہے، کوئی تراویح میں ختم کر رہا ہے، کوئی تلاوت کے ذریعے ختم کر رہا ہے، تو کوشش کریں ہم اس میں ترجمہ بھی اس میں ایڈ کر لیں۔ چلیے رمضان میں نہیں کر سکتے کیونکہ رمضان میں ہم چاہتے ہیں زیادہ سے زیادہ تلاوت ہو، تو کوشش کریں بعد رمضان ہم اس کو کچھ نہ کچھ، مطلب سمجھے 2 صفحے عربی پڑھ رہے ہیں تو 2 صفحے اردو بھی اس کے، انگلش جو زبان آپ جانتے ہیں اس کو جوڑ دیں،
تاکہ اسی انشاءاللہ عزیز اس میں قرآن کو ہم سمجھ کر پڑھنے والے بن جائیں گے۔ تو آج انشاءاللہ عزیز میرا ٹاپک ہوگا قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کے فائدے، اور اس میں انشاءاللہ عزیز میں ایک 7 سے 8 فائدے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کے کیا فائدے کہ انسان کو حاصل ہوتے ہیں۔ یوں تو قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی کئی فائدے، مطلب ان گنت، بہت زیادہ کثرت سے ہوتے ہیں، لیکن سب گنانا ممکن نہیں یاد رکھے، تو میں جس کو کہوں گا چیدہ چیدہ موٹے موٹے فائدے، یا جس کو ہم کہیں گے وہ فائدے جو بالکل ظاہر ہوتے ہیں، دکھ رہے ہیں، وہ انشاءاللہ جس میں گنانے کی کوشش کروں گا۔ ویسے اس بات کو آپ سمجھ لیں کہ قرآن کے پڑھنے کے ان گنت، مطلب بہت زیادہ، بہت 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 زیادہ فائدے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آئیے میں آپ کے سامنے کچھ فائدے آج میں رکھنے کی کوشش کروں گا کہ قرآن کو پڑھ کر سمجھ کر پڑھنے کے یہ فائدے انسان کو حاصل ہوتے یاد رکھیے۔ تو پہلا فائدہ یاد رکھیے، قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کا جو ایک انسان کو حاصل ہوتا ہے، یاد رکھیے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، یاد رکھیے یہ سب سے پہلی چیز ہے، یاد رکھیے کہ ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ چونکہ انسان اگر دیکھیں ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اس کی اگر مثال دوں کہ قرآن کو صرف پڑھنے سے کیسا ہوتا ہے، تو آپ اندازہ لگائیے۔ رمضان کے مہینے میں یہ ہر آدمی بولتا ہے کہ میرا ایمانی درجہ بلند ہو گیا تھا، میرا بیٹری چارج ہو گئی تھی، میں تھوڑا الگ فیل کر رہا تھا، میں نیکسٹ لیول پر چلا گیا تھا۔ تو کس وجہ سے وہ ایمانی درجہ بڑھا تھا، مجھے بتائیے کیا آپ نے کیا؟ دیکھیں رمضان آنے سے ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے، لیکن رمضان میں آپ نے کیا کیا جس سے ایمانی درجہ آپ کو بلند ہو گیا؟ معلوم کچھ نہیں کیا، تو ایک چیز کا اضافہ کیا آپ نے، اور وہ ہے اللہ کے ذکر میں اضافہ کر دیا۔ نماز پابندی سے ہو رہی ہے، رات میں تراویح ہو رہی ہے، دن میں تلاوت کر رہے ہیں، کبھی ذکر میں منہ جو ہے زبان کو تر رکھ رہے ہیں، حرام چیزوں سے بچ رہے ہیں۔ تو جب ہم نے ذکر میں اضافہ کیا تو ایمان میں اضافہ خود بخود ہو گیا۔ ہم بول رہے ہیں کہ بیٹری چارج ہو گئی، صرف ذکر کا یہ سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے رمضان میں کہ ہمارا ایمان بلند ہو جاتا ہے۔ تو قرآن یہ اللہ کے ذکر میں سب سے افضل ذکر ہے، یاد رکھیں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بہت سارے اذکار بتائے، لیکن سب سے افضل ذکر جو ہے وہ قرآن ہے۔ اور نماز میں بھی جو ذکر کرتے ہیں وہ قرآن ہی پڑھتے ہیں ہم، ہے نا۔ میجر جو قیام میں کرے وہ یہی ہے، بعد میں رکوع سجود کے اندر آیتیں کا جو ہے دعائیں پڑھ رہے ہیں ہم، یاد رکھیں جو نبوی ثابت ہے، لیکن مین قرآن ہی یاد رکھیں۔ تو قرآن کے پڑھنے کی وجہ سے کیا ہو گیا، ہمارا کیا ہوگا، ایمانی درجہ بلند ہو جاتا ہے رمضان میں۔ تو ویسے ہی یاد رکھیں قرآن کو اگر ہم پڑھیں گے اور سمجھ کر پڑھیں گے تو ایمان میں ہمارے اضافہ ہوتا ہے۔ کیونکہ قرآن میں کیا ہے، سٹوریز ہے اکثر۔ کون سی سٹوریز ہے؟ ایمان لانے والوں کو کیا ملا دنیا آخرت میں، اور کفر اختیار کرنے والوں کو کیا ملا دنیا آخرت میں۔ نیک لوگوں نے ایمان لائے تو کیا ملا ان کو دنیا اور آخرت میں، اور برے لوگوں نے جو انہوں نے ایمان کا انکار کیا، دنیا میں کیا ہوا اور آخرت میں ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اچھے لوگ جو ایمان لائے ان کے ساتھ اللہ نے کیا کیا، دنیا اور آخرت میں کیا کریں گا۔ برے لوگوں نے جو فرعون ہے، اس کی قوم ہے، فلاں ہے، انہوں نے جو کیا اس کا نتیجہ ان کو دنیا اور آخرت میں کیا ہونا ہے۔ یہی تو سب واقعات ہے۔ تو ایمان کیا ہوتا ہے، ہمارا بلند ہوتا ہے۔ تو اگر قرآن کو ہم سمجھ کر پڑھنے لگیں گے تو ایک بڑا عظیم فائدہ ہم کو ملے گا، ایمان میں بلندی اور ایمان میں اضافہ۔ بہت پرائم چیز ہے، یاد رکھیں بہت امپورٹنٹ چیز ہے اس کو سمجھنا، کہ یہ پڑھنے سے ہی فائدہ ہوگا۔ آئیے اللہ رب العزت قرآن میں کیا فرماتا ہے۔ اللہ فرماتا اور کہتا ہے وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ اللہ فرماتا اور کہتا ہے، اور جب بھی کوئی سورت نازل کی جاتی ہے تو ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اس نے تم میں سے کس کا ایمان زیادہ کیا۔ یہ بات ایکچولی ہو رہی ہے منافقین کی۔ جب قرآن نازل ہو رہا ہے، صحابہ اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، فلاں ہو رہا ہے، ایمان اضافہ ہو رہا ہے، تو منافق کیا پوچھ رہے ہیں، ایک سورت اتری ہے، تم میں سے کس کا ایمان میں اس کا اضافہ ہوا۔ تو اللہ فرما رہا ہے، تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ پوچھتے ہیں کہ تم میں سے کس کے ایمان میں اضافہ کیا گیا یا کیا ایمان زیادہ ہوا۔ بس جو لوگ ایمان لائے، اور اللہ فرما رہے بس وہ لوگ جو ایمان لائے، تو ان کو تو اس نے ایمان میں زیادہ کر دیا۔ تو مومنوں کو کیا کیا، قرآن نے ایمان میں زیادہ کر دیا، اور وہ بہت خوش ہوتے ہیں، اور اس کو سن کر مومن کیا ہوتے ہیں، بہت خوش ہوتے ہیں۔ تو یہاں دیکھیے منافق پوچھ رہے ہیں کس کا ایمان بڑھا، مطلب یہ طنز ایکچولی، جیسا آپ نے کوئی دوا کھائی یا کوئی چیز گئے تھے، بھائی کس نے کھائی، کس کو فائدہ ہوا اس کا، مذاق طنز ہوتا۔ جب قرآن اتر رہا ہے تو یہ کہہ رہے کس کے ایمان میں اضافہ ہوا، اور اللہ کہہ رہا جو ایمان والے ان کے ایمان میں اس سے اضافہ ہوا، ٹھیک ہے۔ تو اس سے سب سے بڑا فائدہ کیا، قرآن کو پڑھ کر اگر ہم سمجھیں گے، یاد رکھیں سمجھ کر پڑھیں گے تو ہمارے ایمان میں اضافہ ہوگا، یاد رکھیں، کیونکہ اس کی جو بشارتیں ہیں، یاد رکھیں اس کی جو خوشخبریاں ہیں، یاد رکھیں وہ جو وعدے کر رہا ہے دنیا کے فائدوں کے، وہ جو وعدے کر رہا ہے آخرت کے فائدے کی، وہ جو بتا رہا ہے کہ اگر تم ایسا کرو گے دنیا کی اچھی اور بہترین زندگی جیو گے، وہ جو بتا رہا ہے کہ اگر یہ کرو گے دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی زندگی تم اچھی جیو گے، تو ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور یہ بات تو آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، کلمات اثر رکھتے ہیں، یاد رکھیں اچھے اور برے دونوں کلمات، ہے نا۔ جیسا مثال کے طور پر آپ بہت رنجیدہ تھے، غمزدہ تھے، پریشان حال تھے، ڈپریس تھے، سٹریس تھے، اور اس میں کوئی شخص آ کے بازو بیٹھ گیا اور اس نے چند اچھے جملے آپ کے سامنے ادا کر دیے کہ بھائی چلتے رہتا، دنیا میں تو یہ سب ہوتے رہتا، چلو تھوڑا برداشت کر لو، صبر کر لو، آگے بڑھو۔ آپ بولتے بہت اچھی فیلنگ آ گئی، اس کے اچھے کل اچھی بات، اب آپ بہت خوش مزاج میں، ابھی ایک دم بالکل
جس کو بولیں گے نا ایک دم اچھے مزاج میں خوش ہے، گھر سے باہر نکلے اور ایک بچے نے آپ کو گالی دے دی، کیسا دماغ آپ کا اچانک. تو اس کے برے جملے نے، برے لفظ نے آپ کا ذہن خراب کر دیا، اور ایک آدمی کے اچھے الفاظ نے آپ کے ڈپریشن کو، آپ کے اسٹریس کو دور کر دیا. تو اللہ کا کلام بھی ایسا ہی اثر رکھتا ہے زبردست ایک انسان کے اوپر. جب ایک مومن اس کو سنتا ہے یا جب ایک انسان اس کو سنتا ہے، وہ سب پہ ویسے تو اثر کرتا ہے، یاد رکھیے مومنوں پہ اور زیادہ فائدہ دیتا ہے، لیکن اثر سب پہ ہوتا ہے، اس کا امپیکٹ سب پر ہے. تو کیا ہوتا ہے؟ ایمان مومنوں کی اضافہ ہوتا ہے. جو ایمان والے نہیں ہیں ان کی روح کو ایک غذا ملتی ہے، کیونکہ اللہ کا ذکر روح کی غذا ہے، ان کی روح کو غذا ملتی ہے ادھر کی. اور یہ کئی چیزیں، مطلب ایسی کئی واقعات میں بتا سکتا ہوں. ایک مرتبہ میں ایک شاپ پر تھا، اور وہاں وہ جو شاپ کیپر تھے وہ کیا کرتے تھے ڈیلی شام میں، کیونکہ ان کا بزنس ہول سیل تھا، شام میں کوئی کسٹمر زیادہ نہیں ہوتے تھے، دن کا بزنس ہو جاتا تھا. لیکن اب چونکہ سسٹم تھا 9 بجے تک 10 بجے تک دکانیں کھلی ہوتی تو وہ کھلی رہتی تھی، لیکن جنرلی بزنس نہیں ہوتا. تو وہ کیا کرتے تھے یہ ٹائم پہ تلاوت وغیرہ یہ سب سنتے تھے، بیٹھے رہتے تھے، چونکہ خالی ہے اسٹاف بھی خالی، ایک دو اسٹاف باقی چلے جاتے تھے. تو ایک مرتبہ میں ان کے ساتھ بیٹھا تھا اور انہوں نے قرآن لگایا. تو ایک میاں بیوی تھے، نان مسلم تھے، اور وہ قرآن کو مطلب تھوڑا دھیرے دھیرے وہاں سے سنتے ہوئے آگے بڑھے، اور آگے ایک سنار کی دکان تھی وہاں گئے. اس کے بعد اس کی وائف وہ آدمی کے ساتھ تھی، وہ واپس آئی اور کہا کہ یہ کیا میوزک ہے، کیا گانا ہے یہ، یا کیا سن رہے ہیں آپ، مطلب کیا ہے یہ، مجھے وہ نہیں. تو بہرحال وہ جو صاحب تھے انہوں نے کہا کہ آپ کو کیا لگ رہا، اچھا لگ رہا، برا لگ رہا، بند کر دوں؟ نہیں نہیں نہیں، پرانی بات ہے، آج کل کی بات الگ ہے، لیکن یہ میں بات کر رہا ہوں 20-21 سال پرانی. تو انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں یہ جو ہے کیسا لگا آپ کو؟ تو بولے مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے. کیا ہے لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا، ایک لفظ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا مجھے. تو انہوں نے بولے یہ دیویہ گرنتھ قرآن ہے، اس کا یہ پاٹھن یا اس کی تلاوت ہو رہی. تو کہا بہت اچھا ہے یہ. پھر اس نے اس کے ہسبینڈ کو لائی، کہ مطلب شاید ان کا ڈسکشن ہو گیا تھا دکان میں کہ وہ کچھ اچھا سنے آ رہا تھا وہاں. پھر اس نے اس کو واپس لائی اور اس کے بعد وہاں رکی، اور دونوں بہت دیر تک سنتے رہے. وہ کیسٹ کا دم ہونا تھا. انہوں نے کہا کہ میں آپ کو کیا یہ اس کی کیسٹ دے دوں، آپ کو اگر سننا ہے تو آپ سن لیں گھر لے جا کر. تو انہوں نے کہا نہیں 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 شکریہ، کیسٹ کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بہت اچھا لگا، مطلب ایسا اسپریچول لگا. یہ میں 20-25 سال پرانی بات کر رہا ہوں. حال میں آپ آن لائن چلے جائیے، ایمان میں اضافہ تو مومنوں کے ہو رہا ہے، لیکن نان مسلم کو بھی فائدہ ہوتا ہے. وہاں آج کل کیا ہوتا ہے، بھائی میں آپ کو 1 منٹ کچھ سناؤں گا، اور سنانے کے بعد آپ نے بولنا کیسا لگا. دیکھا آپ نے یہ بڑے بڑے میٹرو سٹیز میں یہ ایسے لوگ کر رہے ہیں کام. نیو یارک ٹائم اسکوائر پہ کوئی کر رہا ہے، کوئی فلاں سٹی میں کر رہا ہے، کوئی لندن میں کر رہا ہے. وہ جاتے ہیں کسی کو بولتے ہیں 1 منٹ دیجیے کالج کیمپس میں، ادھر مارکیٹ میں، اور میں کچھ سناؤں گا. سننے کے بعد آپ بولنا کیسا لگا، اتنا رہتا ہے ان کا. پھر وہ لگاتے ہیں اور ہم کو بعد میں الگ سے آڈیو بتاتے ہیں کہ یہ میں نے سنایا تھا ان کو. جب وہ ہو جاتا ہے، وہ خالی خود تلاوت قرآن ہوتی ہے، پھر پوچھتے کیسا لگا. تو کئی لوگ ایسے بیٹھے بیٹھے سو گئے، کئی لوگ ایسے بول رہے بہت انجوائنگ تھا، میں اور سننا چاہ رہا ہوں. کیا تھا کچھ نہیں سمجھ میں آیا، لیکن سب یہ بول رہے سمجھ میں کچھ نہیں آیا، لیکن بہت اچھا لگا، بہت اچھا لگا. تو یہ اللہ کے کلام میں تاثیر ہے، اس کا اثر ہے یاد رکھیں. ٹھیک ہے، تو اس کے اثر کا یہ ہے. تو ایمان والے اگر قرآن کو سمجھ کر پڑھیں گے، ایمان اور ان کا بلند ہوگا. منافق بہر ظاہر سی بات ہے سوال کر رہے ہیں کس کا ایمان بڑا، مذاق کر رہے تھے. لیکن اللہ فرما رہا ہے ایمان والوں کے لیے قرآن یہ فائدہ دیتا ہے، ان کی ایمان میں بلندی ہوتی ہے، پہلا فائدہ دیتا ہے. تو لہٰذا اگر ہم کہہ رہے ہیں ایمان ڈاؤن جا رہا، کیا پڑھنا ہے؟ تلاوت قرآن کرنا ہے. عمل میں ڈاؤن جا رہے، تلاوت قرآن کرنا ہے. دل پریشان ہے، تلاوت قرآن کرنا ہے. حالات سے پریشان ہے، تلاوت قرآن کرنا ہے. کچھ بھی ہے، تلاوت قرآن کرنا ہے. حتیٰ کہ اللہ کے رسول جب مصیبت آتی تو کیا کرتے؟ 2 رکعت نماز پڑھتے. نماز کا میجر پارٹ کیا ہے؟ تلاوت قرآن. اور اس کے بعد نیکسٹ پارٹ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر، جو دعاؤں کی شکل میں جو اللہ کے رسول نے سکھایا. سمیع لمن حمید ربنا لک الحمد سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی العظیم سبحان، سب دعائیں ہیں نا، التحیات سب دعائیں. یہ میجر پارٹ تھا، اللہ کا ذکر یہ پورا، چاہے قرآن کی شکل میں ہو، چاہے حدیث نبوی کے اندر سے جو دعائیں آتی اس شکل میں ہو. ایمان بلند ہوتا ہے ادھر کی. تو لہٰذا ہمارے کو ایمان اگر بلند کرنا ہے تو سب سے پہلے تلاوت قرآن کرنا ہوگی. جو لوگ یہ کہہ رہے بیٹری ڈاؤن ہوتی ہے رمضان کے بعد، اس لیے ہوتی ہے کہ تلاوت قرآن کا چارج ختم ہو گیا. اس سے انسان چارج ہوتا ہے، چاہے تھوڑا صحیح. اور میں گزارش کروں گا آگے کے پوائنٹس میں رکھنے سے پہلے، قرآن آج کل جو نئے آتے ہیں نا، تو یہ تقریباً ایک 600 پیجز کا قرآن ہوتا ہے ایکچولی. آگے پیچھے کے پیجز وہ جو سٹارٹنگ یہ ملا کے 612 613 622، لیکن ایکچوئل قرآن جو عربک ہے وہ ختم ہو جاتا ہے 600 پیج میں ایگزیکٹلی. ہر پیج شروع ہوتا ہے ایک نئی آیت سے، ہر پیج ختم ہوتا ہے آیت کے اوپر، اگلا پیج پھر نئی آیت سے چالو ہوتا ہے. آج کل یہ سسٹم بنا دیا انہوں نے. تو 600 پیج ٹوٹل ہے، 600 پیجز. اب 600 پیجز کا اگر قرآن ہے تو آپ ایٹ لیسٹ 2 روز پڑھنا چالو کر دیں اس پیج، 2 پیج، پیج نمبر 1 پیج نمبر 2. اگر آپ ایسا شروع کر دیں 20 پیج میں ایک پارا ختم ہو جاتا ہے ادھر کی. ٹھیک، 20 پیج میں ایک پارا ختم ہو جاتا ہے. کتنے پارے ہیں قرآن میں؟ 30 پارے. تو آپ ایسا کر کے اگر 2 پیج پڑھنے لگیں گے اور 2 پیج کا ترجمہ، تو ہارڈلی 2 پیج کی تلاوت کو 7 منٹ لگتے ہیں، مشکل سے 5 سے 7 منٹ. بہت اچھے سے پڑھا کوئی آدمی تو بہت رک رک کے پڑھا تو 10 منٹ. اور اس کے ترجمے کو 5 منٹ. آپ جو بھی زبان پڑھتے ہیں، اردو، انگلش وغیرہ، جو ہندی مراٹھی، اتنا ٹائم لگے 15 منٹس میں ہو جا رہا ہے، لیکن آپ کا ایک ایمانی درجہ بلند ہو جاتا ہے. آئیے دوسری چیز یاد ہے کہ جس کے قرآن کے پڑھنے سے جو ہم کو فائدہ ملتا ہے، سمجھ کے پڑھنے سے دوسرا فائدہ یاد رکھیے، وہ یہ ہے، یاد رکھیے
سمجھ کے نہ بھی پڑھے تو تلاوت کا ثواب مل رہا ہے آپ کو، دل کو سکون مل رہا ہے، سب ہو رہا ہے، لیکن سمجھ کر پڑھنے کے فائدے ہم دیکھ رہے ہیں۔ دوسرا فائدہ ملتا ہے، یاد رکھیے، اللہ پر توکل میں اضافہ ہوتا ہے، اللہ پر توکل میں اضافہ ہوتا ہے، اور یہ بہت مطلب اہم چیز ہے، یاد رکھیے۔ آپ کبھی ایسا دیکھیے، میں اس کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ سلف نے ریکمینڈ کیا، صحابہ ایسا کرتے تھے کبھی، لیکن آپ ایسے مصیبت میں ہیں، دکھ میں ہیں، پریشانی میں، رینڈملی قرآن کا سے کچھ بھی صفحہ کھول لیجیے اور ریڈنگ چالو کر دیجیے، آپ کے مسئلے کا حل موجود ہے اس کے اندر۔ رینڈملی بول رہا ہوں میں، اس وجہ سے اٹھا اور ریڈنگ کر لیا۔ اس کے اوپر میں کئی نان مسلم کی گواہیاں دے سکتا ہوں، انہوں نے کہا کہ کتاب کو سے رینڈملی کھولے تو ہم کو یہ فائدہ مل گیا، یہ پڑھا تو یہ فائدہ ہو گیا، وہ پڑھا تو فائدہ ہو گیا، وہ پڑھا تو یہ فائدہ ہو گیا۔ رینڈملی بول رہا ہوں میں، جب ان کو اتنا فائدہ ہو رہا ہے تو مومن کے توکل میں اضافہ کیوں نہیں ہوگا؟ جب اللہ کا کلام پڑھ رہا ہے، اس اعتماد، اس یقین اور اس ایمان کے ساتھ پڑھ رہا ہے، تو یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے۔ ایک شخص تھا، اس کا نام جو ہے جیڈ تھا، یہودی تھا وہ ایک شخص، بعد میں اس نے اپنا نام اسلام قبول کرنے کے بعد رکھا جاد اللہ، بہت مشہور ہے جاد اللہ القرآنی بول کے آپ ڈالیں گے نا انٹرنیٹ پر، تو ایک جیو تھا وہ، اور اس نے ایک انسان نے جو ترک نسل کا تھا، مسلمان تھا، شاید ابراہیم اس کا نام تھا، اس نے اس شخص کو بچپن سے، جب بچہ تھا، جب سے اس کو کچھ چیزیں دیتی رہی، قرآن سناتے رہا، جب بھی وہ مصیبت میں آتا ایک کتاب کھول کے وہ ایسا کوئی بھی پیج کھولتا اور اس کا مسئلے کا حل نکل جاتا۔ تو ابراہیم صاحب دنیا سے چلے گئے، تو ایک بار جاد آیا دکان پہ کہ بھائی میرے کو ایک مسئلہ آ گیا، وہ کہاں ہے شیخ جو میرے کو اس کی ایک کتاب کھولتے تھے میرا مسئلہ حل ہو جاتا تھا؟ تو لوگوں نے کہا کہ وہ تو نہیں ہے، لیکن وصیت کر کے گئے تھے کہ تم آئے تو یہ کتاب تم کو دے دینا۔ تو کہا اچھا، اب یہ کتاب میری ہو جائیں گی؟ ہاں، یہ اب تمہاری ہوگی، بولے اب تم مسئلے کا حل نکال لو اس کا۔ اب اس نے کتاب لیا، لیکن کتاب عربی میں، پرانی بات ہے یہ، سیکنڈ ورلڈ وار کے ٹائم کی، تو عربی میں اب کیسا کروں میں اس کو، عربی کتاب کو کیسا میں پڑھوں گا؟ تو اس نے اپنے ایک دوست کے پاس گیا، بولا کہ میرے کو کیا کرو، میرا مسئلہ آتا تھا نا تو میں جاتا تھا ان کے ابراہیم صاحب کے، جنہوں کھولتے تھے میرے مسئلے کا حل نکل جاتا تھا، اب تم کیا کرو، مجھے کھول کے سمجھاؤ میرے کو کیا ابھی، چونکہ میرے کو عربی نہیں آتی، اب وہ شیخ صاحب وہ نہیں موجود ہے، تو یہ اس کو ترجمہ کر کے سمجھاتا تھا کہ اب یہ کیا نکلا۔ تو ایک نان مسلم اپنے مسئلے کا حل نکالا، اس کے بعد اس نے اسلام قبول کیا اس شخص نے، اور ایسا کہا جاتا ہے، یاد رکھیے، کہ ان کے ہاتھ پہ بہت کثیر تعداد میں، کچھ نے تو کہا کہ 1 ملین 10 لاکھ کے قریب لوگ ایمان لائے اس شخص کے ہاتھ میں، کس کی محنت کے نتیجے میں؟ ابراہیم صاحب، جو کہ ایک ترک نسل کے آدمی تھے، انہوں نے اس بچہ تھا، اور اس کو ایک لمبا واقعہ کہ بچپن میں چوری کرتے پکڑا گیا، اور اس زمانے میں بچے بھی اگر چوری کرتے سزا تھی ان کو، لیکن ابراہیم صاحب نے اس کو معاف کر دیا، اور بولا اگلی بار چاکلیٹ چاہیے تو مانگ لینا میرے سے۔ آپ مان لو پہلے کے خواتین ایسی تھے، 14 14 15 15 سال، 13 13 سال کے بچوں کو سزائے موت ہوئی، معلوم آپ کو؟ دیکھیے آپ تاریخ اٹھا کے، امریکہ کے اندر ایسی سزائے موت دی، کرنے کے مارا گیا، زہر دے کے مارا گیا، کیونکہ اس زمانے جوئنل کورٹس اور جسٹس نہیں تھی اس زمانے میں، تب وہ چوری کرے لیکن پھر بھی چھوڑ دیا، اس لیے کہ بولے یہ چاکلیٹ دے دو اس کو ایک، اور بعد جو بھی مسئلہ رہا میرے پاس حل نکالوں گا۔ تو اس سے توکل میں اضافہ ہوتا ہے، اللہ کی کتاب پڑھنے سے یقین ڈیولپ ہوتا ہے، بھروسہ بنتا ہے، توکل ہوتا ہے، یاد رکھیے، مصیبت میں یہ چیز کام آتی ہے، مسائل کے حل نکل جاتے، بڑے اس کے فائدے، یاد رکھیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیے کیا فرماتا ہے قرآن کے اندر، سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 2 میں اللہ فرماتا ہے، کہتا ہے انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آیاته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون۔ اللہ فرماتا ہے، کہتا ہے اصل مومن تو وہی ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ اللہ بھی ہمارا خشیت نہیں، آگے پوائنٹ آئیں گا یہ بھی، ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب ان پر اس کی آیت پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اور وہ اپنے رب پر ہی بھروسہ رکھتے ہیں، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور اپنے رب پر ہی بھروسہ رکھتے ہیں، پھر وہ ایمان بڑھنے کے نتیجے میں توکل بھی بڑھ جاتا ہے ان کا، اور رب پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودی چیلنج کر رہے ہیں، نصرانی چیلنج کر رہے ہیں، مشرکین چیلنج کر رہے ہیں، اور قرآن آیتیں نازل ہو رہی ہے، صحابہ کا ایمان بھی بلند ہو رہا ہے، توکل بھی ہو رہا ہے، اب وہ نہ جان کی سوچ رہے ہیں، نہ مال کی سوچ رہے ہیں، نہ کوئی چیز سوچ رہے ہیں، زمین چھوڑنے کا حکم آ رہا زمین چھوڑ کے چلے گئے، گھر چھوڑنے کا حکم آ رہا گھر چھوڑ دی، جان دینے کا حکم آ رہا جان دے دی، مال دینے کا حکم آ مال دے دی، توکل اللہ پر کہ اللہ اس کے بدلے دینے والا ہے، دنیا میں عطا کریں گے انشاءاللہ، اور نہیں تو آخرت میں تو بدلہ ہے ہی اس کا۔ تو کیا ہوتا ہے؟ توکل میں اضافہ ہوتا ہے۔ آج ہمارے پاس، یاد رکھیے، ہم دنیا میں اسباب ڈھونڈ رہے ہیں اور اس پہ توکل کر رہے ہیں، جیسا کہ اگر میرا گھر RCC کا بن گیا، اس کے اندر فلاں فلاں ٹائپ کے میں نے کالم ڈال دیا، فلاں فلاں ٹائپس کی بیم ڈال دیا، تو ارتھ کوئک ریزسٹنٹ گھر بن گیا میرا، تو اب میں بہت محفوظ ہوں۔ پتہ چلا زلزلہ آیا، سب گھر بچ گئے، ہوئے گھر گر گیا۔ زلزلے جب آتے ہیں تو اپنے ٹارگٹ آڈینس کو لے کر آتے ہیں اپنے پاس ساتھ، ہو کہ یہ ٹارگٹ ہے، ان کو سزا ہے یا ان کو سزا ہے، وہ ٹارگٹ ہے، اس میں بلڈنگ کے کتنے بھی اچھے ہونے سے سیفٹی نہیں ہے، یاد رکھیں، کیونکہ اللہ کی طرف سے وہ جب آ رہے ٹارگٹ کر کے آ رہے کس کے لیے آ رہے، تو وہاں آپ کچھ نہیں ہو سکتا۔ احتیاط کرنا انسان کا کام ہے، وہ ایک الگ چیز ہے مجھے بولنا ہے، لیکن پتہ چلا وہی بلڈنگ گر گئی جس کو وہ کیا تو باقی بچ گئی، کیونکہ ٹارگٹ وہ تھا، تو ہم بلڈنگ پہ اعتماد کر لیے۔ بھائی میری گاڑی میں تو کیا ہے، اب کتنا ہی بھگاؤ 6 ایئر بیگز ہے، ماروں گا نہیں میں، پتہ چلا سب بچ گئے، جس کو سب سے زیادہ اعتماد تھا اور سب سے زیادہ ایئر بیگ نہیں تھا، ایئر بیگ سے ہی مر گیا ہوتا ہے۔ میں ہی نہیں کہہ رہا توکل، آپ توکل کا معنی یہ ہے کہ چیزوں پہ توکل نہیں کرنا ہے،
اسباب کو اختیار کرنا ہے، توکل اللہ پہ کرنا ہے. اسباب اختیار کرنے سے منع نہیں ہے. اچھی گاڑی لینا ہے، ایئر بیگ والی گاڑی لیجیے، آپ گھر بنائیے، آپ کو ایک ریزسٹنس بنائیے، سب کیجیے، لیکن آپ اس پہ اعتماد نہیں کریں گے کہ میری گاڑی تو 5 اسٹار ریٹنگ ہے تو میں ٹھوک سکتا ہوں اس کو لے جا کے. نہیں، اعتماد نہیں. توکل اللہ پہ کہ میں کوشش کروں گا، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. جو نا میں نے کوشش کی کہ اچھی گاڑی لوں، فلاں لوں، یہ لوں، یہ لوں، ٹھیک ہے. تو ہمارا توکل میں اضافہ ہوتا ہے جب ہم کیا کرتے ہیں، ہم جو ہے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تیسری چیز یاد رکھیے قرآن کو پڑھنے کا جو فائدہ ہوتا ہے وہ کیا ہے، یاد رکھیے. تیسرا فائدہ سمجھ کر پڑھنے کا جو فائدہ ہوتا ہے یاد رکھیے وہ یہ اعمال صالحہ میں اضافہ ہوتا ہے. یاد رکھیے انسان کے نیک اعمال میں وہ اضافہ کرتا ہے، اور یہ تو ایک دم نیچرل چیز ہے، اس کو بہت زیادہ ایکسپلینیشن کی ضرورت نہیں ہے. جب قرآن کو سمجھ کے پڑھیں گے تو قرآن کہہ رہا ہے یہ کرو، یہ مت کرو، تو جو کرو کہہ رہا ہے ہم لوگ کریں گے، اعمال صالحہ میں اضافہ ہوگا، نیک اعمال میں اضافہ ہوگا. لیکن اب پرابلم یہ ہے کہ ہم سمجھیں گے نہیں تو پھر یہ معاملہ حل ہونے والا نہیں ہے نا. مطلب ہم سمجھ نہیں رہے، دیکھ پڑھ نہیں رہے، اس کا ترجمہ ہم نہیں جان رہے، کیونکہ عربی تو جنرلی ہم لوگوں کو نہیں آتی ہے. سمجھیں گے تو پھر کیا ہوگا، اعمال صالحہ میں اضافہ ہم کرنا شروع کر دیتے. نیک اعمال میں خود بخود اضافہ ہوتا ہے، اور گناہوں سے انسان بچتا ہے. دونوں کو آپ ساتھ لے لیں اس کے اندر. مطلب انسان اچھائی کرتا ہے، برائی سے رک جاتا ہے، چونکہ قرآن نہیں کہا. جیسا مثال کے طور پر اگر کسی نے کوئی غلطی کر رہا تھا، اس کو کوئی شخص پکڑ کے بولے قرآن کی آیت ہے، اور نہیں بولتا اچھا ایسا ہے کیا، مجھے معلوم نہیں تھا، اب میں انشاءاللہ ایسا نہیں کروں گا، یا ایسا جو بھی مطلب نہیں کرتا تھا کرنا عمل شروع کر دیں گا. یا پھر غلط عمل کر رہا تھا تو اپنی اصلاح کرتا اور کہتا ہے انشاءاللہ میں اپنے عمل کو تبدیل کروں گا، اور اب میں نیکی کروں گا، اور بدی سے، گناہ کے کاموں سے میں بچوں گا. تو یہ ایک دم نیچرل چیز ہے. یاد رکھیں چونکہ آپ پڑھ رہے ہیں، اب ہم کو معلوم ہی نہیں. جیسے مثال کے طور پر آپ کے موبائل پہ ایک انسٹرکشن آتا ہے ہر بار جب موبائل آپ کھولتے ہیں، لیکن آپ کو اس کی لینگویج نہیں سمجھتی ہے، اور اس کے بعد آپ کوئی بھی بٹن دبا دیتے ہیں، موبائل تو چالو ہو جاتا ہے، لیکن ہر بار وہ جو انسٹرکشن ہے، انسٹرکشن کیا بول رہا ہے آپ کو، آپ کا یہ کام کرنے سے موبائل کی لائف کم ہوں گی، ہاں کروں یا نہ کروں، آپ ہاں کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کو سمجھ رہا ہے کچھ نہیں، موبائل چل رہا ہے بعد میں، آپ غلط بٹن دبا رہے ہیں. سمجھ؟ تو یہ آپ کو جاننا ضروری ہے. تو آپ جب پڑھیں گے اور سمجھ کے پڑھیں گے تو جب سمجھیں گے اچھا میں جو یہ کام کر رہا ہوں یہ ایسا ہے. ورنہ کبھی کبھار ایسا ہوگا قرآن کی تلاوت تو ہم کریں گے اور قرآن ہماری خلاف بات کر رہا ہوں گا. قرآن کہہ رہا جھوٹ مت بولو، اور میں جھوٹ بول رہا ہوں اور پڑھ بھی رہا ہوں قرآن، تو میرے خلاف قرآن بات کر رہا ہے ایکچولی. مطلب میں جو کام کر رہا ہوں وہ غلط کر رہا ہوں، لیکن چونکہ سمجھتا نہیں ہوں تو پڑھ بھی رہا ہوں، ادھر لوگوں کو دھوکہ بھی دے رہا ہوں، جھوٹ بھی بول رہا ہوں، ادھر چغلی بھی کر رہا ہوں، غیبت بھی کر رہا ہوں، اللہ کے ساتھ شرک بھی کر رہا ہوں. بات کہہ رہا بھی کہ میں ایک اللہ کو ماننے والا، لیکن شرک بھی کر رہا ہوں. کیوں یہ غلطی ہو رہی؟ اس لیے کہ وہ سمجھ کے نہیں پڑھ رہا ہے. تو سمجھ کے پڑھنا یاد رکھیے بے انتہا ضروری ہے. قرآن کو بہت ضروری یاد رکھے. تو اعمال صالحہ میں اضافہ ہوگا اور برے اعمال سے ہم لوگ انشاءاللہ عزیز بچیں گے. یہ بہت بنیادی چیز ہے. اس کے لیے کئی قرآنی ہم آیتیں لے سکتے ہیں اور کئی احادیث لے سکتے ہیں دلائل کے طور پر. ٹھیک ہے. تو چونکہ ایک عام بات ہے نا، آپ کتاب کو پڑھ رہے ہیں، آپ انسٹرکشن کو پڑھ رہے ہیں، آپ موبائل کے جو انسٹرکشن دیجیے پڑھ رہے ہیں، آپ کسی آفس میں گئے تو وہاں کے رولس اینڈ ریگولیشن کو پڑھ رہے ہیں، آپ کسی کنٹری میں گئے تو وہاں کے قوانین کو پڑھ رہے ہیں، آپ کسی کا ویزا نکال رہے ہیں تو کچھ وعدے کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں کہ مجھے ایسا نہیں کرنا، ایسا کرنا ہے، یہاں جانا ہے، یہاں نہیں جانا ہے، فلاں کرنا. یہ ایسا چیز یاد رکھ. تو قرآن کو جب ہم پڑھیں گے تو ہم نیک کام کریں گے اور برے کاموں سے انشاءاللہ بچیں گے. چوتھا فائدہ یاد رکھیے جو ہوگا قرآن کو اگر ہم سمجھ کے پڑھیں گے تو یاد رکھیے ہوگا دلوں کی اصلاح اور اس کی صفائی ہوں گی. یاد رکھیے دلوں کی اصلاح اور صفائی ہوں گی. دل یاد رکھیے انسان کا مرکز ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث جس کے کئی الگ الگ احادیث اس مفہوم یہ آتا ہے کہ انسانی جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر یہ صحیح رہا پورا جسم صحیح رہتا، یہ بگڑ گیا پورا جسم بگڑ جاتا. یہ مین ہے اندر. جیسے مثال کے طور پر میں کسی کو کوئی چیز دے رہا ہوں لیکن دل میں ہے کہ کیوں آیا، دھوکہ دینے کی نیت ہے، دکھتی تو نہیں وہ اندر ہے وہ، لیکن اس کے اعتبار سے میرے اعمال مجھے اجر ملنے والا ہے. تو دل بڑی اہم چیز ہے. تو دل کی صفائی کیسے ہوں گی؟ اللہ کے ذکر سے ہوں گی، اس کو سمجھنے سے ہوں گی. تو دل صاف ہوتے ہیں، دلوں کی اصلاح ہوتی ہے. قرآن کے اندر اللہ نے کیا فرمایا؟ سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 57 میں اللہ فرماتا ہے، کہتا ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. اللہ فرماتا ہے، کہتا ہے اے لوگو بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے عظیم نصیحت اور اس کے لیے سراسر شفا ہے جو سینوں میں ہے. ٹھیک ہے. اور ایمان والوں کے لیے سراسر ہدایت اور رحمت آئی ہے. تو یہاں کیا فرما دیا؟ دلوں میں جو ہے اس کے لیے شفا ہی ہے. مطلب سینے کے اندر جو دل ہے اس کے لیے قرآن شفا یاد رکھیے. تو جتنی بیماریاں یاد رکھیے، ویسے قرآن یاد رکھیے جسمانی بیماریوں کا بھی علاج ہے، لیکن جتنی روحانی اسپرچول ہے سب کا علاج تو ہے ہی اس کے اندر. اس کے پڑھنے سے انشاءاللہ وہ علاج ہو جاتا ہے. ہاں لیکن جو فزیکل چیزیں ہیں جو جسمانی ہیں اس کو آپ کو ریسرچ ورک کرنا پڑے گا. قرآن نے موٹا موٹا اصول دے دیا ادھر، آپ کو اس اصولوں کے مطابق ریسرچ ورک کرنا پڑے گا. ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آ رہا ہے. ایک بار ایک شخص تھے جو لوگوں کو، نان مسلم کو دعوت دے رہے تھے. بہرحال وہ تمل ناڈو کا واقعہ ہے. وہ دعوت دے رہے تھے لوگوں کو، نان مسلم کو. تو ایک آدمی نے کہا اگر قرآن میں سب چیز ہے تو میرے کو پیاز کا بھاؤ بتاؤ آج کے. لیکن اسپیکر جو تھے بڑے وہ بھی ہوشیار تھے. ٹھیک ہے. انہوں نے کیا کیا، فوراً کسی کو کال کیا اور کال کر کے پوچھا کہ پیاز کا بھاؤ کیا چل رہا ہے. نہیں بھائی، تو تم نے کال کر کے پوچھا پیاز کا بھاؤ کیا چل رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں قرآن نے ہم کو حکم دیا اگر تمہیں کسی چیز کا علم نہیں ہو تو علم والوں سے بات کرو. اصولی بات بتائی، پیاز کا ریٹ نہیں بتایا، اصولی بات بتائی کہ کیا کرو اگر علم نہیں ہے تو
اہل ذکر سے پوچھو، جو علم والے ان سے پوچھو. تو میں نے کیا کیا، پیاس سے پھل آگے پوچھا، بھاؤ کیا چل رہا ہے. یہ تو قرآن کا انسٹرکشن حکم ہے ہم کو. ہر چیز یاد رکھی. کچھ چیزیں ریسرچ بیسڈ ہے، لیکن دلوں کا علاج تو اس کی تلاوت میں ہی ہے. لیکن یہ فزیکل ڈیسیز کا بھی علاج ہے اس کے اندر، لیکن آپ کو ہم کو ریسرچ ورک کرنا پڑے گا اس. ٹھیک ہے، تو اس کو سمجھنا ہے. تو دلوں کی اصلاح ہے، دلوں کی صفائی. تو کیا فرمایا اللہ نے، جو تمہارے سینوں میں ہے، مطلب دل، یہ اس کے اندر اس کا علاج ہے، اس کی شفا ہے. اور مومنوں کے لیے کیا، ایمان والوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور رحمت ہے. ہدایت بھی ہے اس کے اندر اور رحمت بھی ان کے اندر. یاد رکھیے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی ایک بڑی مشہور تفسیر ہے تفسیر السعدی، اس کے اندر وہ کیا لکھتے ہیں اس کے بارے میں، یہ قرآن دلوں میں موجود ان بیماریوں کی شفا ہے جو خواہشات کی پیروی سے پیدا ہوتی ہے. دلوں میں کیسی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں؟ کیونکہ ہم قرآن کو چھوڑ کر، اللہ کے کلام کو چھوڑ کر خواہشات کی پیروی کرتے ہیں. خواہشات کی پیروی سے پیدا ہوتی ہے اور شبہات کی وجہ سے یقینی علم میں رکاوٹ ڈال دیتی ہے. اور شبہات، شکوک کی وجہ سے، ڈاؤٹس کی وجہ سے یقینی علم کے بیچ میں روڑا ڈال دیتی ہے. ٹھیک ہے، پھر آگے لکھتے ہیں، بے شک قرآن میں مواعظ، ترغیب و ترہیب جو ہے، اور اس کے بعد وہ لکھتے ہیں اور وعیدیں موجود ہیں جو بندے میں رغبت، خوف پیدا کرنے کا سبب بنتی ہے. تو لہٰذا ہم جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں تو دلوں میں برائی آ جاتی ہے. جب قرآن کی تلاوت کرتے اور سمجھ کے پڑھتے ہیں، وہ میل پورا نکل جاتا ہے اور انسان جو ہے، جس کو کہتے ہیں ایک صاف اور شفاف دل لے کر آگے چلتا ہے. پانچواں فائدہ یاد رکھیے قرآن کو سمجھ کے پڑھنے کا، کیا وہ یہ دلوں کو سکون اور اطمینان ملتا ہے. اور یہ بات تو بڑی مشہور ہے، یہ آیت بھی بڑی مشہور ہے. یاد رکھیے سورہ رات کی آیت نمبر 28 ہے. یاد رکھیے سورہ نمبر 13 آیت نمبر 28 کیا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کے ذکر میں جو ہے قلب، ہمارے جو دل ہے وہ اطمینان پاتے ہیں. دیکھیے دنیا میں آج جو بھی میں اور آپ کرتے ہیں، جو بھی کچھ بھی کام لے لیجیے، آپ کچھ بھی لے لیجیے، اس کی بنیاد کیا ہے، کیوں کرتے ہیں آپ اور میں؟ اچھا لگنا، اچھا لگتا ہے، انجوائے میں کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، مطلب دل کا اطمینان، یہ بیس ہے. کبھی کبھار کچھ کام کرنے دل کا اطمینان ملتا ہے اور کبھی کبھار اطمینان کے بدلے اور دل کی دنیا اجڑ جاتی ہے. مالدار لوگوں کا حال ہی جنگلوں میں جا کے رہ رہے ہیں. جنگل میں ایک آدمی کھیتی باڑی کر رہا تھا، نکل کے شہر میں گھر بنانا چاہتا ہے. شہر میں جس نے سب سے بڑا گھر بنا لیا، بول رہا ہمیں تو جنگل کی لائف جینا ہے. وہ جا کے ایک ایسے گھر میں رہ رہا ہے جو بولے ٹری ہاؤس ہے. بھائی تمہارا تو بنگلہ ہے نا شہر میں، تو ٹری ہاؤس میں کیوں رہنا ہے؟ دل مطمئن نہیں ہے لوگوں کی، دلوں میں اطمینان نہیں. یاد رکھیے بہت بیسک چیز ہے، یہ غائب ہو جائیں گی تو مال، دولت، اولاد، خوبصورتی، ڈگری، مرتبہ، مقام، پوزیشنز کچھ فائدہ نہیں دیں گی. آدمی ہمیشہ وہ رہتا. اور اکثر نان مسلم کے، اسپیشلی فرسٹ ورلڈ کنٹریز کے جتنے لوگ ہیں جو اسلام میں آتے ہیں نا، ان کی واحد وجہ جو سب سے پہلی بتاتے، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی دل مطمئن نہیں تھا. میں پریشان تھا، تو میں نے اسپرچل ریسرچ چالو کیا. پہلے بدھزم پڑھا اور یہ پڑھا، مطلب سب پڑھ لیتے ہیں وہ لوگ، پڑھنے نکلے میں تو آگے ہوتے ہیں نا، تو پڑھ کے بڑا فائدہ اٹھا. سب پڑھ لیا میں نے، میرے کو اطمینان نہیں ملا. پھر میں نے سوچا کہ اب کیا باقی رہ گیا، تو کسی نے بتایا کہ بھائی اسلام باقی ہے. ارے یہ تو ٹیررسٹ کا دین ہے، یہ تو سارے آتنکوادیوں کا دھرم ہے. یہ کیا، دیکھ چلو یہ بھی دیکھ، سب پڑھ لیے نا، بدھزم پڑھ لی، یہ پڑھ لیا، چلو دیکھ لیتے ہیں. دیکھ لیا، پڑھ لیا، اطمینان آ گیا، سکون مل گیا. روح نے ان کو مطلب ایک میسج پاس کی، خوشی ہونا چالو ہو گئی. ہاں، یہ بڑی اہم چیز ہے یاد رکھیں. تو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر میں دل اطمینان پاتے ہیں. اس چیز کو ہم یاد رکھیں. تو ہمیں کیا کرنا ہے، تلاوت قرآن کرنا ہے، لیکن ساتھ میں کوشش کرنا ہے جو ہمارا مین ٹاپک ہے، سمجھ کر پڑھنا ہے. تو کتنا اور اطمینان بڑھ جائیں گے نا لیول. یہ بہت اہم چیز ہے. قرآن جب وعدے کریں گا، قرآن جن چیزوں سے روکیں گا، قرآن جن چیزوں کے بارے میں بتائیں گا، قرآن جو دنیا کے بارے میں کہیں گا، قرآن جو آخرت کے بارے میں کہیں گا، قرآن جو جنت کے بارے میں کہیں گا، قرآن جو جہنم کے بارے میں، اور دلوں کو اطمینان آتا ہے، یقین اور بلند ہوتا ہے، توکل اور بڑھتا چلا جاتا ہے، ایمان میں اور اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. تو لہٰذا آج جو کچھ ہمیں اور آپ کرتے ہیں وہ صرف دلوں کے اطمینان کے لیے کرتے ہیں. اور دل کا اطمینان یاد رکھیے قرآن کی تلاوت میں ہے، اللہ کے ذکر میں. چونکہ اللہ کے ذکر میں سب سے افضل ذکر قرآن ہی یاد رکھیے. اس کے بعد پھر دعائیں وغیرہ ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول نے ایک روایت میں فرمایا، افضل الذکر لا الہ الا اللہ وافضل الدعاء الحمدللہ. سب سے افضل ذکر اللہ کا لا الہ الا اللہ، اور افضل الدعاء، سب سے بہترین دعا کیا ہے؟ الحمدللہ. یہ پھر نیکسٹ پھر بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن قرآن کی تلاوت سے ہم شروع کریں گے تو سمجھ کر پڑھیں گے، اطمینان میں اور اضافہ ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو یہ بڑی اہم چیز ہے. چھٹی چیز یاد رکھیے، قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کا جو فائدہ مجھے اور آپ کو ملیں گا وہ یاد رکھیے، اطاعت اور فرمانبرداری میں اور رغبت ملتی. مطلب میں نے قرآن پڑھا اور دل بولتا میں یہ کرنا چاہیے، وہ قوم نے ایسا کیا تو یہ ہوگا، میں ویسا نہیں کروں گا، یہ قوم نے کیا تو اللہ نے یہ عطا کر دیا، ہاں میں یہ کرنا چاہتا ہوں. اطاعت اور فرمانبرداری میں انسان کی رغبت اور بڑھتی ہے. یاد رکھیے جیسا ایک انسان قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور اس کو سمجھ کے پڑھتا ہے، اس کی زندگی الگ ہوگی اس انسان کے مقابلے میں جو تلاوت تو کرتا ہے لیکن سمجھ کے نہیں پڑتا ہے. اگر اس کی مثال دیکھنا ہے تو کوئی برائی نہیں کسی جماعت کے خلاف، کسی شخصیت کے خلاف، لیکن اس کو آزما لو. آپ مثال کے طور پہ شہر چھوڑ دو، گاؤں میں چلے جاؤ، جہالت عام ہے. ان جاہلوں میں آپ کو ایک انسان ایسا ملے گا، حالانکہ وہ لوگ بھی ٹوپی کرتا وغیرہ سب پہنے ہوئے ہیں، لیکن آپ دیکھیں گے جہالت پھر بھی عام ہے.
لیکن ان میں ایک شخص آپ کو ملے گا جو تھوڑا سب سے ہٹ کر ہی رہیں گا. آپ بولیں گے اس کا گھر ہٹ کر، اس کے بچے ہٹ کر، اس کی تعلیم ہٹ کر، اس کی تربیت ہٹ کر، اس کی بات ہٹ کر، اس کے وعدے ہٹ کر، ہاں اس کی سچائی ہٹ کر، تو سب تعریف کرتے بہت سچے فلائیں فلائیں. کیسے ہوا؟ تو بولیں گا میں یہ تھوڑا ترجمے سے پڑھ لیتا ہوں، میں نے حدیث نبوی پڑھی ہے، میں نے اللہ کے رسول کی سیرت کا مطالعہ. وہ علم کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ وہ دنیا سے ہٹ کر زندگی گزار رہا ہے. اس کی رغبت بڑھ گئی تعلیم کی وجہ سے، دنیا میں وہ اچھے عمل کرنے میں آگے بڑھ رہا ہے، برے عمل سے اپنے آپ کو پیچھے رکھ رہا ہے. کیوں؟ اس کے ایجوکیشن نے کیا. یہ آپ محسوس کر سکتے ہیں کسی بھی جگہ آپ جائیے کہ میں سارے لوگ ایک جیسے فلاں فلاں ہیں، سارے لوگ بول رہے ہیں ہم دین کا کام کرے، فلاں کر رہے ہیں، یہ آدمی سب سے ہٹ کرے. بولے گا میں سمجھ کے پڑھنے والا ہوں، میں نے ایک بار پڑھا تھا. آپ ان سے بات کریں گے تو ان کی بات کا لیول آپ کو الگ نظر آئے گا. پورے علاقے کے اعتبار سے آپ کہیں گے کوئی اتنا سمجھدار نہیں، ماشاء اللہ یہ آدمی سے بات کرو تو لگتا بڑے سمجھدار انسان سے آپ نے بات کیا. تو یہ بڑی اہم چیز ہوتی ہے، ہٹ کے ہوتے ہیں. میں ایک بار ہمارے والد کا گاؤں ہے تو ہم لوگ گاؤں میں ایک بار گئے، ایک بہت بوڑھے انسان سے مسجد میں ملاقات ہوئی. ویسے گاؤں کی مسجدوں میں بہت کم لوگ نماز کو آتے ہیں آج کل، تو ٹھیک ہے تھوڑا رش ہے، لیکن پہلے تو ایک 4-5 لوگ ظہر میں ہو جائے، عصر مغرب میں تھوڑے زیادہ لوگ، عشاء میں تو کوئی آتے نہیں تھے گاؤں کے اندر. یہ حال تھا. تو بہرحال مسجد کے اندر گئے، مسجد سے نکلے ظہر کی نماز پڑھ کے، تو ایک صاحب تھے اور دکھتا بھی کم تھا ان کو، اور والد شاید ان کو جان پہچان کے تھے، گاؤں میں تھے لیکن بہت ایجڈ تھے. ٹھیک ہے، ویسے ان سے بات ہوئی تو اب کیونکہ ہم ابتدائی دور تھا، کچھ دین کا کام کرنے کا شوق رکھ رہے تھے، قرآن حدیث کی تعلیم تھی، لوگوں کو اسلام بتانے کی کوشش کرتے تھے، یہ وہ ٹائم تھا. تو وہ پوچھنے لگے بھائی بچہ کیا کر رہا؟ تو بچہ یہی پڑھ رہا، گریجویشن کر رہا. اور کیا کرتا دینی اعتبار سے؟ تو بولے وہ لوگوں کو اسلام کے بارے میں بتاتا، نان مسلم کو یہ کرتا. تو بولنے لگے یہ اصل کام ہے، یہ اصل کام ہے. بولے دنیا میں کوئی نہیں کر رہا، بولے یہ کرنے والا کام ہے. حالانکہ میں نے کبھی ایسے گاؤں کے شہروں میں لوگ بولتے نہیں بھائی اصلاح کرو، یہ کافی تھا اس زمانے میں، دعوت تو ایک دور کی بات تھی. یہ اصل کام، یہ جو بچہ آپ کا کر رہا نا، یہ کرتے رہنا چاہیے. میں نے کہا یہ اتنا کیسے سمجھدار ہے؟ تو بولے یہ ٹیچر تھے اپنے زندگی میں، یہ کتابیں پڑھی انہوں نے، اردو آتی تھی اچھی، ہندی جانتے تھے، مراٹھی جانتے تھے، تو پڑھتے رہے زندگی میں. تو علم نے کیا کیا؟ ان کو نکھار دیا ادھر کی. تو اللہ کی کتاب کہیں بھی یہی کرتا ہے ادھر کی. اس کو بھی سمجھے آپ. تو اطاعت اور فرمانبرداری میں رغبت بڑھتی انسان کی، وہ آگے بڑھتا اس عمل کے اندر، وہ کام کرنے کو، چونکہ اس نے سمجھا وہ کیا پڑھ رہا ہے. یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے. اور اللہ رب العزت نے قرآن میں جگہ جگہ اس بات کی نصیحت، جگہ جگہ وہ کیا، حتیٰ کہ نصرانیوں کے بارے میں یہ کہا کہ جب نصارہ اللہ کے کلام کو سنتے ہیں تو ان کی آنکھیں روتی ہے. اس کے کرسچنز ان کی آنکھیں رو رہی چونکہ وہ جانتے ہیں اللہ کا کلام ہے. اور یہودیوں کے مقابلے میں عیسائی تھوڑے نرم ہوتے ہیں، یاد رکھیے مسلمانوں کے لیے. ان کے دل کانپ رہے ہیں چونکہ وہ سمجھ رہے ہیں یہ کلام کو، وہ سمجھ رہے ہیں کلام کیا نصیحت کر رہا ہے، یاد رکھیے. اور ان کا دل یا رو رہے ہیں اس چیز کو، کانپ رہے ہیں اس چیز کو سن کر، کیونکہ سمجھ میں آ رہا ہے نا. ان کی سمجھنا بڑی اہم چیز ہے. سمجھیں گے تو اطاعت اور فرمانبرداری کی رغبت پیدا ہوگی. تو آج اطاعت اور فرمانبرداری کی رغبت کیوں نہیں ہے لوگوں میں؟ کیونکہ قرآن عام نہیں ہے لوگوں میں، پڑھ کر سمجھنے کا سسٹم ہی نہیں. مطلب بہت اچھے اچھے گھروں کے اندر بھی آپ جائیں گے تو مطلب آپ سمجھ لیں بہت ریئر موقعوں پر وہ نکلتا ہے. اچھا روٹینلی تو گھر میں ایک آدھ فرد ہی پڑتا ہے، روٹین انہوں پڑھتے رہتے بس، ان کا وہ لگا ہوا ہے اس میں، اس کو ہلاؤ مت ٹوکن خطہ بولتے ہیں نا، اس کا مطلب کہاں چل رہا ہے ان کا پڑھنا، ہلاؤ مت اس کو. باقی لوگوں نے اس کو روٹینلی نہیں پڑھا. یہ ہمیں سے ایسے کئی لوگ ہیں جنہوں نے اس کو، جس کو کہیں گے سورہ فاتحہ سورہ ناس تک آج تک پورا نہیں پڑھا، سیدھا سیدھا تھوڑا تھوڑا وقتاً فوقتاً ضرورت کے تحت. جیسے کہ سورہ حجرات قوم بہت اچھا ہے، سورہ یاسین ہے، سورہ رحمان ہے، آخری صورتیں ہیں وہ سب پڑھی ہم نے، لیکن پورا سورہ فاتحہ سورہ ناس تک ختم کرنا اس نہیں کیا ہم نے، اکثر لوگوں نے نہیں کیا تھا. بہت بری بات ہے. تلاوت کی شکل میں کیا، میں ترجمے کی بات کر رہا ہوں نہیں ہوں، اور کچھ نے تلاوت بھی نہیں کر رہے، سال میں ایک آدھ بار بھی اس کی تلاوت نہیں رہی ہو، جو نماز میں سن لیا خود بھی پڑھنا چاہیے. اور پھر پڑھنے کے بعد یاد رکھیے ہم کو کیا کرنا چاہیے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے. جب سمجھیں گے تو پھر اطاعت اور فرمانبرداری کا جذبہ اور بلند ہوگا، ہم آگے بڑھ کر جو ہے انشاءاللہ عمل کرنے والے بنیں گے. اور عمل جو آج امت مسلمہ میں عمل کی کمی ہے وہ صرف اور صرف قرآن کو نہیں سمجھنے کی وجہ سے ہے. یاد رکھیں تو ہم کو وہ کرنا ہے، تو اطاعت اور فرمانبرداری کا جذبہ انشاءاللہ ہم بڑھیں گے. ساتواں پوائنٹ یاد رکھیں، جو ساتواں فائدہ قرآن کو سمجھ کے پڑھنے کا ہمیں ملیں گے، یاد رکھیں خوف الہی ہمیں پیدا ہوگا. میں پہلے کہیں آیت رکھ چکا ہوں جس میں خوف کے لفظ آلریڈی آ چکے ہیں، لیکن پھر بھی ہاں انشاءاللہ دیکھیں گے ہم. خوف الہی پیدا ہوتا ہے، اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے. یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیں اللہ کا ڈر، کہ ہمارے رب نے ہم کو پیدا کیا، وہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے جنت میں جائے. اس کی وجہ سے اس نے انبیاؤں کو بھیجا، اس کی وجہ سے اس نے کتابوں کو نازل کیا، اس کی بنیاد پہ اس نے ہدایت کے راستے کو واضح کر دیا اور غلط اور صحیح کا فرق بتا دیا، اور وہ چاہتا ہے کہ لوگ جنت میں جائیں. اس کے باوجود بھی ایک انسان جو غلط عمل کر رہا ہے نا، تو خوف الہی پیدا ہوتا ہے کہ نہیں 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 میں یہ صحیح نہیں کر رہا ہوں، مجھے اپنے لائف کو چینج کرنا پڑے گا، میں جو یہ کام کر رہا ہوں یہ غلط ہے، میرا رب مجھ سے یہ چاہتا ہے اور اس کی بنسبت میں یہ کر رہا ہوں، یہ غلط ہے. یاد رکھیں تو یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیں. اور جو خوف الہی کی ہم بات کر رہے ہیں، خوف الہی کی بنیاد محبت الہی. یاد رکھیں یہ خوف اور خشیت کی جب بات ہوتی ہے تو یہ والا ڈر نہیں ہے کہ وہ اندھیرے میں گئے تو بڈھا آ جائیں گے بچے کو جو ڈراتے ہیں، یہ وہ ڈر نہیں ہے. یہ
محبت کے بیسس پہ ہونے والا ڈر ہے یاد رکھیں۔ جیسا کہ اگر میں نے فلاں کام کیا تو مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، کیوں؟ تو میرے والد ناراض ہو جائیں گے، تو وہ محبت بنیاد بنی جس سے میں ڈر رہا ہوں، چونکہ میرے والد مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں اور ناراض ہو جائیں گے تو مجھے برا لگ رہا ہے، سمجھے نا؟ تو محبت اس کا بیس ہے یاد رکھیں۔ تو خشیت الہی کیا ہے؟ کہ اللہ کے ڈر سے، جو محبت کی وجہ سے، اطاعت کی وجہ سے، بندگی کی بنیاد ہے یاد رکھیے، میں یہ کام نہیں کر سکتا، میں ڈرتا ہوں اللہ سے۔ اور اس میں یہ بھی شامل ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات وہ ذات ہے جو میری پکڑ کر سکتی ہے روز قیامت، یہ بھی شامل ہے اس کے اندر، یہ اس سے مستثنا نہیں، پکڑ کر سکتی ہے۔ اور جہاں وہ نعمتوں والی جنت عطا کر سکتا ہے مجھے اطاعت فرمانبرداری کی حالت میں، اگر میں نے عمل کیا اور اس میں میری خاتمہ اگر میرا ہوا، تو وہیں مجھے پکڑ بھی سکتا ہے میری نافرمانیوں کی وجہ سے اور برے کاموں کی وجہ سے، ٹھیک ہے؟ تو خوف الہی یاد رکھیے۔ اللہ رب العزت قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا اور کہتا ہے، سورہ حشر اس کی آیت نمبر 21 میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ وتلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون۔ اللہ فرماتا اور کہتا ہے اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارتے تو یقیناً تو اس سے اللہ کے ڈر سے جو ہے پست ہونے والا، ٹکڑے ٹکڑے یا ریزہ ریزہ ہونے والا دیکھتا۔ اور یہ مثالیں ہم انہی لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور اور فکر کرے، یاد رکھے۔ یہاں اللہ فرما رہا ہے کہ اگر تو دیکھتا ہم قرآن کو پہاڑ پہ اتارتے تو اس کے بوجھ سے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، ٹھیک ہے؟ اس کے تعلق سے ابن عاشور رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں اگر قرآن کا مخاطب کوئی پہاڑ ہوتا کا معنی کیا ہے، اور وہ پہاڑ خطاب کو سمجھ سکتا تو وہ قرآن کی خطاب سے اس طرح متاثر ہوتا کہ یہ اثر اللہ کے خوف سے پیدا ہوتا اور وہ خشیت قرآن کی معنی کے ذریعے اس میں اثر ڈالتی، مطلب وہ معنی کو سمجھتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، اور وہ اس وجہ سے ریزہ ریزہ ہوتا کہ وہ سمجھ رہا تھا کہ اس سے کیا خطاب قرآن کر رہا ہے۔ تو لہٰذا ایک مومن کو بھی چاہیے کہ قرآن کے خطاب کو وہ سمجھے، تو اس کے دل میں خوف پیدا ہوگا، پھر وہ عمل کی طرف راغب ہوگا، وہ نیکیوں کو بڑھ چڑھ کے کرے گا، وہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے گا، وہ اچھائی کا لوگوں کو حکم دینے والا بنے گا، وہ برائی سے لوگوں کو خود کو روکنے والا اور لوگوں کو روکنے والا بنے گا، یا رکنے والا اور روکنے والا بنے گا۔ تو یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیں۔ تو قرآن کو سمجھ کر پڑھنے سے یہ فائدہ ہم کو ملے گا کہ ہمارے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوگا، اور جو لوگ اللہ سے ڈرے ان کو دنیا اور آخرت میں کیا ملا وہ نعمتیں آپ دیکھیں گے۔ جو لوگ اللہ سے نہیں ڈرے اور نڈر ہو کے زندگی گزاری، منمانی زندگی گزاری، تو پھر ان کا کیا انجام دنیا اور آخرت میں ہو، وہ سب چیزیں ہم دیکھیں گے۔ یاد رکھیں، اس سے ڈر پیدا ہوتا ہے اندر، اور فطری چیز ہے، یاد رکھیں، ایک دم ہی نیچرل ہے۔ لیکن جس چیز کو ہم سمجھتے نہیں ہیں اس کو پڑھیں گے، کتنا بھی پڑھے اس سے امپیکٹ نہیں پڑے گا، یاد رکھیں، کیونکہ ہم سے ریڈ کر رہے ہیں، چونکہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے وہ کیا ہے، ٹھیک؟ تو لہٰذا سمجھنے کے یہ فائدہ ہے۔ آٹھواں فائدہ یاد رکھیں قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کا جو ہمیں ملے گا وہ یہ ہے، اخلاق اور کردار کی اصلاح ہوتی ہے۔ اخلاق اور کردار کی اصلاح ہوتی ہے، اور یہ آخری انشاءاللہ اس میں فائدہ دیں گے۔ اس کے علاوہ بھی ذیلی بہت فائدے ہیں، میں بس سرسری گنا دوں گا۔ اخلاق اور کردار کی اصلاح ہوتی ہے، یاد رکھیں۔ مسند احمد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کچھ لوگ آئے اور ماں عائشہ سے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے پوچھا، اے ام المومنین، مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بتائیے۔ یہ سوال انہوں نے کیا تو ماں عائشہ نے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا کہ نبی کے اخلاق تو قرآن ہی تھا، مطلب آپ کی زندگی کے بعد یہ سوال کسی نے کیا کہا نبی کے اخلاق پوچھتے ہو؟ نبی کے اخلاق تو قرآن ہی تھے، یاد رکھیں۔ کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ اللہ عز و جل فرماتا ہے، پھر انہوں نے سوال کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ اللہ عز و جل فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اللہ نے فرمایا اور بلا شبہ البتہ آپ خلق عظیم پر فائز ہیں، مطلب اخلاق کے سب سے بلند مرتبے پر آپ فائز ہیں۔ کون فائز ہے؟ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب سوال ہوا کہ نبی کی زندگی کیا تھی، آپ کے اخلاق کیسے تھے، ماں عائشہ کیا جواب دے رہی؟ آپ کی زندگی قرآن تھی۔ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن نے خود گواہی دی نبی کے اخلاق کی کہ آپ سب سے بلند